کہتے ہیں تشہد میں ہوا سبقت لے جائے تو دوبارہ وضو کرے پھر سلام پھیرے، کیونکہ سلام پھیرنا واجب ہے اور سلام پھیرنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ لیکن اگر اس حالت میں جان بوجھ کر ہوا خارج کرے، یعنی پات مارے جان بوجھ کر، تو یا گفتگو شروع کر دے، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے بات چیت شروع کر دے، کہو میں کیسے ہو، کیا حال ہے، اس طرح کی کوئی بھی الفاظ جو ہے گفتگو شروع کر دے، یا نماز کے منافی کام کرے، نماز میں جو چیز منع ہے نا وہ کرے، تو اس کی نماز مکمل ہوگی۔ مارو گٹھا پھوٹے آنکھ۔ ہدایہ اولین صفحہ 110۔ یہ ہے تمہاری قرآن و حدیث، سن مقلد، یہ ہے تیری فقہ، یہ ہے تیری قرآن و حدیث، یہ ہے تیری قرآن و حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدث کرنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ حضرت موت سے آئے ہوئے شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حدث کیا ہے؟ فرمایا ہوا خارج کرنا یا پات مارنا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 135۔ یہ ہے تمہاری، یہ ہے میری حدیث اور یہ فقہ حنفی ہے تمہاری قرآن اور حدیث۔ امام کا حقدار کون بنے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، جو مسلم شریف حدیث نمبر 674 674۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامت قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والا کرائے۔ یہاں پہ بات سمجھنے والے کی ہو رہی ہے، ہمارے ہندوستان میں تو معاملہ ہی نرالا ہے، حافظ کو پہلا حقدار سمجھتے ہیں، حالانکہ عالم کا پہلا حق بنتا ہے، کیونکہ قرآن کو عالم زیادہ سمجھ سکتا ہے، رٹی لگانے والا نہیں سمجھ سکتا، وہ تو یعلمون تعلمون پڑھتے رہتا ہے، اس کو معلوم نہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ سمجھنے والا سب سے پہلا حق اس کا ہے۔ اگر قرات میں سب برابر ہوں تو جو سب سے زیادہ سنت کو جانتا ہو، اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا کرائے، اگر اس میں بھی برابر ہوں تو سب سے پہلے اسلام لانے والا، اور ایک روایت میں ہے کہ جو عمر میں سب سے بڑا ہو امامت کرائے۔ مگر تمہارا تو بابا آدم ہی نرالا ہے۔ امامت کی شرائط سن لیں، امامت کی شرائط۔ امام وہ بنے جو اچھے خلق والا، پھر وہ جو خوبصورت، پھر وہ جو بڑے حسب نسب والا، پھر وہ جو اچھی آواز والا، پھر وہ جو خوبصورت بیوی والا، پھر وہ جو زیادہ مالدار ہو، پھر وہ جو بڑے مرتبے والا، پھر وہ جو نظیف کپڑ والا، اچھا کپڑے والا، اور پھر وہ جو بڑے سر والا اور چھوٹے عزو والا۔ اب عزو کا کیا ٹرانسلیٹ کرو گے؟ عزو اعلی تناسل ذکر، ہاں وہ ایک دم چھوٹا ہو، بدیا ہو ایک دم، ہاں، کہ دوسری عورتوں کی طرف نظر نہ اٹھتی ہو، یعنی خواہشاتی نہ ہو اس کے اندر، وہ زیادہ پرہیزگار مانا گیا ہے فقہ حنفی کے نزدیک۔ یہ ہے تمہاری قرآن و حدیث۔ مقلد سن، یہ ہے تیری قرآن و حدیث، تیری فقہ کو میں نے قرآن اور حدیث کی کسوٹی پہ رکھ کے تیرے سامنے رکھ دیا ہے، اس کے باوجود بھی تو قرآن و حدیث کی مخالفت کرے اور اس کے مقابلے میں فقہ حنفی کو صحیح قرار دے، تو اس زمین پر تجھے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جیسے غلیظ ترین انسان سے اس زمین کو پاک کرتے ہیں۔ خلیفہ جو چاہے کرے، اس پر کوئی حق نہیں۔ بادشاہ اور خلیفہ جو چاہے کرے، کسی کے گھر میں گھس جائے، تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے، لیکن اس پر کوئی حق نہیں۔ کون کہتا معلوم ہے؟
سن مقلد، تیری فقہ حنفی کہتی ہے ہدایہ اولین صفحہ 500. تو اپنی کتاب تو دیکھ لے، تیری بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے تیری فقہ حنفی کے مطابق. اگر تو یہ قانون نافذ کر دے تو خود بھی محفوظ نہیں رہے گا ملک میں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بھی تو تجھے بتا دوں کہ نبی کریم یہ ایسا انہوں نے کیوں کہا فقہ حنفی نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اس کی خلاف ورزی تو کرنا ہی ہے، اس کی خلاف ورزی تو کرنا ہی پڑے گا نا. ورنہ فقہ حنفی کسے کہتے ہیں پھر؟ جب تک قرآن و حدیث کے مقابلے میں، اعلان جنگ میں اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں فقہ حنفی اپنی کوئی حد مقرر نہ کرے، الگ سے کوئی قانون نہ بنائے، تو پھر اسے فقہ حنفی کیسے کہیں گے؟ مسلم شریف کی حدیث 1678 1688 یہ حدیث نمبر ہے. بنی مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی. لوگوں نے کہا کہ کون اس کی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرے گا. یہ جو ہے حدیث ہے چوری کے لیے. میں اسے بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو اس کام کی جرائت اسامہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کس کو ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں وہ. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں گفتگو کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، کیا اللہ کی قائم کردہ حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ اے لوگوں، تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی بڑا چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی غریب یا یہ کام کرتا تو سزا دیتے تھے. اللہ کی قسم ہے اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مقابلے میں فقہ حنفی اپنی کوئی حد مقرر نہ کرے ان کے مقابلے میں، تو پھر وہ فقہ حنفی کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ فقہ حنفی تو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، اور نچوڑ مقابلے میں آئی ہے، نچوڑ اس کے اصل کے مقابلے میں ہے. خلیفہ جو چاہے کرے اس پر کوئی حد نہیں سوائے قصاص کے، اور وہ اس سے اور اس کے مال میں سے لیا جائے گا. ہدایہ اولین صفحہ 500. اللہ اکبر، یہ ہے تمہاری فقہ. تمہاری فقہ ہے یہ، جس پر تمہیں اتنا ناز ہے، جس کے بارے میں تم آ کر جو ہے ڈینگے ہانکتے ہو اور کہتے ہو کہ فقہ حنفی کا ایک بھی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. اگر ہے تو نکال کے دکھاؤ. ابے نکال کے دکھا رہا ہوں. اگر شراب خود بخود سرکہ بن جائے یا اس میں کوئی چیز ملا کر اسے سرکہ بنا لیا جائے تو کوئی کراہت نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کو سرکہ بنانے سے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. ہدایہ اولین صفحہ 496. یعنی شراب کا سرکہ نہیں بنایا جا سکتا. ہر خال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے. فقہ حنفی، تیری فقہ حنفی ہے، کہتے ہیں ہر خال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے. اس پر نماز اور اس کے ذریعے وضو کرنا جائز ہے، سوائے آدمی اور خنزیر کی خال کے. یعنی خنزیر کی خال پاک نہیں ہوگی اور انسان کی خال پاک نہیں ہوگی، باقی ساری خال پاک ہو جاتی ہے. یہ تیری فقہ حنفی ہے. ہدایہ اولین صفحہ 24 پر دیکھ سکتا ہے تو. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی خال سے منع فرمایا ہے، اور یہ حدیث ملے گی ابو داؤد حدیث نمبر 4132 میں. جس جانور کی خال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے اسے ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے. اور یہ صحیح ہے. ماشاءاللہ تمہاری صحیح بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کہاں سے صحیح ہے. یہ ہے تیری فقہ حنفی. ہدایہ اولین صفحہ 24. کہنے یہ صحیح ہے
تمہاری صحیح نہیں سمجھ میں آتی کہ کہاں سے صحیح ہے، یہ صحیح کیسے ہوگی، جبکہ حدیث موجود ہے. ابھی میں نے سنایا ہے ابو داؤد کی، اس کے مقابلے میں تم نے ایک مسئلہ گڑھا. درندوں کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے اور ذبح کرنے سے اس کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، اور اس پر تمہارا دعویٰ کہ یہ صحیح ہے. پتہ نہیں کہاں سے صحیح ہے یہ. امام ابو حنیفہ کے نزدیک کتا نجس العین نہیں، اور اسی پر فتویٰ ہے. ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر حدیث موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اندر نہیں آ رہے تھے کیونکہ چارپائی کے نیچے کتا تھا. اگر نجس العین نہیں ہوتا تو پھر کیا وجہ تھی؟ جب اس کو باہر نکالا تب جبرائیل علیہ السلام اندر آئے. کہتے ہیں کتا نجس العین نہیں، اور اگرچہ بعض نے اس کی نجاست کو ترجیح دیا ہے، جیسا کہ ابن الشہنہ نے ذکر کیا ہے، لہذا کتا فروخت کیا جا سکتا ہے. ابھی حدیث سنا ہے کہ کتا کی خرید و فروخت سے منع کیا ہے. یہ اس کے مقابلے میں لائے ہیں کتا فروخت کیا جا سکتا ہے، اجرت پر دیا جا سکتا ہے، اسے ضمانت کے طور پر رکھا جا سکتا ہے، اس کی کھال کی جائے نماز بنائی جا سکتی ہے، اور پانی نکالنے کا ڈول سمجھتے ہو جس پر پانی نکالا جاتا ہے، پہلے زمانے میں نکالتے رہے. اسی طرح کنویں سے کتے کو باہر زندہ نکالا اور اس کا منہ باہر ہو تو پانی پاک ہے اور کپڑے بھی پاک ہیں. ماشاءاللہ تمہاری تو قرآن و حدیث ہی نرالی ہے، جو فقہ حنفی کو قرآن و حدیث کہتے ہو. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے تمہاری قرآن و حدیث. آئینہ دکھایا. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.